الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ مجھے راہ دے گا۔ یہ کل جو بیان ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ کی رحمت سے آپ صحیح سلامت آگ سے باہر تشریف لائے، تو اتنا شاندار معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی جو اپنے ظالم بادشاہ کی پیروی میں پڑے ہوئے تھے وہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو آپ نے اس جگہ سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ مجھے راہ دے گا۔ تو آپ نے ارادہ فرما دیا اور اپنے اہل خانہ کو ہجرت کی ترغیب دلاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا میں اس مقام کفر سے ہجرت کر کے وہاں چلا جاؤں گا جہاں جانے کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ ایک جگہ اس کو یوں بیان فرمایا، قال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم، کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ تو چنانچہ آپ نے عراق سے شام کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت میں آپ کے ساتھ میں آپ کی بیوی حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ چونکہ جس جگہ پر رہ کر کے ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر ہجرت کرنا کبھی جائز ہو جاتا ہے اور کبھی واجب ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ میں عراق سے شام کی طرف مصر کے راستے سے روانہ ہو گئے۔ تو جب مصر میں آپ پہنچے تو مصر میں اس زمانے میں ایک ظالم قبطی بادشاہ حکومت کرتا تھا، اور اس کا ایک ظلم یہ بھی تھا کہ جو مسافر سفر پہ روانہ ہوتا وہاں سے نکلتا، اگر اس کے ساتھ میں کوئی خوبصورت بیوی ہوتی تو تلوار اس کو طلاق دلوا کر کے اپنے قبضے میں کر لیتا تھا، اور اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو اس کو قتل کروا دیتا تھا، اور اگر وہ نکلنے والی بیوی اگر کسی کی بہن ہوتی تو پھر وہ بھائی سے بہن کو نہیں چھینتا تھا۔ یہ اس کا ایک رول تھا۔ جب ہجرت کے لیے روانہ ہونے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ میں اس کے ملک سے گزرے تو حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت کی تو آپ ان کے ساتھ ایک بستی میں داخل ہوئے، وہاں پہ ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس سے بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم ایک خوبصورت عورت کے ساتھ میں یہاں پر آئے ہیں۔ اس ظالم نے آپ کے پاس میں پیغام بھیجا، اے ابراہیم تمہارے ساتھ میں جو عورت ہے اس سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ نے حضرت سارہ سے بھی کہا کہ تم میری بات کو مت جھٹلانا، میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ بیوی تھی، آپ نے بہن کیوں کہا؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ بہن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بہن کہنے کا مطلب یہ آپ نے خود نے بتایا، اللہ کی قسم اس سرزمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں، تو اس اعتبار سے ہم دونوں ایمانی رشتے میں بھائی بہن ہیں، تو رشتہ ایمانی کے اعتبار سے آپ نے ان کو بہن کہا۔ اب ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلایا اور پکڑنے کے لیے کھڑا ہوا۔ حضرت سارہ نے وضو کیا، نماز پڑھ کے دعا کی کہ اللہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی، میں نے اپنے شوہر کے ماں سوا سے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اس کافر کو میرے اوپر مسلط مت کرنا۔ اور دعا کے بعد میں جب دیکھا تو جو ظالم بادشاہ تھا اس کا دم گھٹنے لگا،
جب دم گھٹنے لگا زمین پر گرا اور پاؤں مارنے لگا. حضرت سارہ نے دعا کی اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے اس کو قتل کر دیا ہے. تو آپ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد میں اس نے بری نیت کی, پھر آپ نے ایسے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ نے پھر آپ کی حفاظت فرمائی, وہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا. پھر آپ نے دعا کی اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے میں نے اس کو قتل کیا ہے, تو پھر اللہ نے شفا دے دی. تو دوسری یا تیسری بار جب ظالم نے دیکھا کہ یہ میرے قابو میں آنے والی نہیں ہے تو چھوڑ دیا, اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تم لوگ میرے پاس ایک جن کو اٹھا کر کے لے کے آ گئے ہو, اسے ابراہیم کے پاس بھیج دو, اور ساتھ میں ان کو جو ان کی باندھی ان کے پاس میں جو تھی ہاجرہ وہ بھی ان کو عطا کر دو. اب حضرت سارہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں آئی اور کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کو ناکام اور نامراد کر دیا اور ہمیں خادمہ بھی عطا فرمائی ہے. یہ ایک روایت میں. اور دوسری روایت میں یہ کہ جب بھی وہ ہاتھ بڑھاتا تھا اس کا ہاتھ فالج زدہ ہو جاتا تھا. تو اس طرح جب بار بار ہوا تو اس نے حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ بطور خادمہ کے دے دی. اور جب پہنچی حضرت سارہ جب وہاں پہ پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا, عرض کی کہ اللہ نے ظالم کو ناکام کر دیا. بہرحال یہ وہ سفر تھا جس کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس واقعہ کے بعد میں حضرت ابراہیم مصر سے شام پہنچے. پھر آپ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام نے سرزمین غور کی طرف ہجرت کی اور شہر سدوم میں آپ جا کر کے اقامت پذیر ہو گئے. اور اس زمانے میں وہاں کے شہروں میں یہ سدوم سب سے بڑا شہر تھا اور وہاں کے رہنے والے کافر تھے. اس کے بعد میں پھر کیا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب ہب لی من الصالحین, الہی مجھے لائق اولاد دے. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد میں کی تھی. یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ارض مقدس میں پہنچ گئے اس وقت آپ کے پاس میں اولاد نہیں تھی. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو دین حق کی دعوت دینے اور تیری عبادت کرنے میں میری مددگار ہو اور پردیس میں اس سفر میں میری انسیت کا سبب بنے. رب ہب لی من الصالحین. اس سے یہ پتہ چلتا ہے نیک اولاد کی دعا کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اللہ سے جب بھی اولاد مانگی جائے تو یہ نہ کہا جائے اللہ مجھے اولاد دے, ایسے دعا کرنا چاہیے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. کیونکہ اولاد اگر نیک نہ ہونا تو پھر وہ دل کی ٹھنڈک بننے کے بجائے اور بڑھاپا خراب کرنے والی ہو جاتی ہے. تو اللہ سے نیک اولاد مانگنا یہ سنت ابراہیمی ہے. جب دعا کی فبشرناہ بغلام حلیم, تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی. یعنی آپ کی دعا قبول ہو گئی, اللہ نے آپ کو ایک بردبال لڑکا عطا فرمایا. اور یہاں پہ اس آیت کریمہ میں 3 بشارتیں ہیں. ایک تو جو اولاد پیدا ہوگی وہ لڑکا ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ وہ بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے گا, اور تیسرا یہ کہ وہ عقل مند ہوگا. 3 بشارتیں یہاں پر دی گئی. حضرت سارہ کو چونکہ بانجپن کی وجہ سے اولاد کی نعمت عطا نہیں ہوئی تھی, اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ عطا کر, یعنی آپ کی بیوی نے کہا کہ میرے تو اولاد ہوتی نہیں ہے, یہ جو باندھی ہم کو ملی ہے یہ میں آپ کو دے رہی ہوں خادمہ, اس کو آپ رکھ لیں اور میں آپ کے حوالے کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا, اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک اولاد عطا فرمائی جس کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو چونکہ اولاد نہیں تھی, ہاجرہ کے بدن سے اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا پیدا ہو گیا. اب عورتوں میں ایک چیز ہوا کرتی ہے کہ جب مجھے اولاد نہیں ہو رہی اور ان کو اولاد ہو گئی تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ ہاجرہ ان کے بیٹے کو مجھ سے جدا کر دیں, اور اللہ کی مرضی بھی یہی تھی کہ ان کو جدا کر دیا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ لے کر کے آئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس ایک گھنے درخت کے نیچے بٹھا دیا. خانہ کعبہ بھی بنا نہیں تھا, وہی بٹھا دیا. کہاں پہ بٹھایا؟ اس درخت کے پاس میں بٹھایا جو بعد میں مسجد کے اوپر والی جانب میں اس جگہ تھا جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے, وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لے جا کر کے بٹھا دیا. اور ان دنوں میں مکہ میں کوئی رہتا بھی نہیں تھا, پانی بھی نہیں تھا. حضرت ابراہیم ان کو وہاں پہ بٹھا کر کے کھجور کا ایک
تھیلا اور پانی کی ان کو ایک مشک بھر کے دے دی. جانے لگے. حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ نے عرض کی ابراہیم آپ ہمیں وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی اور چیز ہے. حضرت ہاجرہ نے جب بار بار کہا نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں کی, تو آپ نے پھر سوال کیا کہ اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. تو پھر حضرت ہاجرہ نے وہ جملہ کہا جو واقعی آپ کے اللہ پر یقین کو ثابت کرتا ہے. کہا کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. پھر آپ لوٹ آئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے, پہاڑی کے کنارے پر پہنچے نا, تو پھر وہ اولاد کی محبت دل کے اندر جوش مارا. تو اس وقت بیت اللہ کی طرف منہ کر کے, ابھی بیت اللہ بنا نہیں تھا, اس طرف رک کر کے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تھی. ربنا انی اسکنت من ذریت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اتنی پیاری آپ نے دعا کی, اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی ہے ہمارے رب, تاکہ وہ نماز قائم کرے. تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ تو شکر گزار ہو جائے. کتنی پیاری آپ نے دعا فرمائی, اللہ نے وہ دعا بھی قبول بھی فرما لی. آج آپ دیکھیں وہاں ہر طرح کے پھل پائے جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا کتنا پیار پایا جاتا ہے. بہرحال بیوی بچوں کو بیابان میں اللہ کی رضا سے چھوڑ کے چلے جانا یہ کوئی اور نہیں کر سکتا, وہی کر سکتا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. اور حضرت ہاجرہ کا یقین کہ اللہ کے حکم کو سن کر کے صبر کر لینا یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد میں پھر کیا ہوا, رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا, کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے, خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور پھر وہ بڑے ہونے لگے, وہ پورا واقعہ آپ لوگوں نے کئی بار سنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے چلے گئے تو حضرت ہاجرہ سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے اور کچھ وقت گزار کے آتے تھے, اور ایک روایت میں آتا براق پہ سوار ہو کے آتے تھے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھتے اتنی عمر کے ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گئے, تب حضرت ابراہیم نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ ان کے فرزند کو ذبح کرنے سے یعنی بیٹے کے دل میں وحشت نہ پیدا ہو اور اللہ کے حکم پہ وہ گردن رکھنے والا ہو جائے. تو بیٹے نے بھی کتنی پیاری بات کہی. اس پیارے بیٹے نے اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے کہا کہ اے میرے باپ اللہ نے جو آپ کو حکم دیا اس کو کیجیے. اتنے سعادت مند بیٹے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تو پھر شیطان ایک مرد کی صورت میں حضرت ہاجرہ کے پاس جا کے کہنے لگا آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے. شیطان نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہے, وہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے ہیں, اور شیطان نے کہا ان کا گمان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. ابھی تک بہکانا شروع کیا. حضرت ہاجرہ نے جواب کیا دیا, کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ اللہ کے حکم کو مان لیا جائے. شیطان نے دیکھا اس اللہ کی بندی کا ایمان تو بڑا مضبوط ہے, اس پر وار اثر نہیں کر رہا. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلا گیا. کہا بیٹے اے لڑکے کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اپنے اہل خانہ کے لیے گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں. شیطان نے کہا خدا کی قسم آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ ہے آپ کے والد کا؟ آپ نے فرمایا وہ اس چیز کا ارادہ کیوں کریں گے, وہ تو بڑا پیار کرتے ہیں مجھ سے. شیطان نے کہا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے. اب حضرت اسماعیل کا ایمان دیکھو, کہا کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں تو حکم پر عمل کرنا چاہیے, میں تو دل و جان سے منظور کرتا ہوں. اب ادھر بھی جب وار نہیں چل پایا تو ابراہیم علیہ السلام کو آ کے کہنے لگا شیخ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا گھاٹی میں کام سے جا رہا ہوں. شیطان نے کہا اللہ کی قسم
میں سمجھتا ہوں کہ شیطان نے آپ کو خواب دکھایا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. یہ جو خواب دیکھا ہے نا آپ جا رہے ہیں نا, شیطان آیا ہوگا خواب میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو پہچان لیا یہ خود ہی شیطان ہے اور بہکانے کے لیے آیا ہے. کہا خدا کی قسم میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا, تو یہاں سے چلا جا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنا شوہر کا ایمان مضبوط اتنا بیوی کا ایمان مضبوط اور اتنا ہی بیٹے کا ایمان مضبوط. جب اتنا مضبوط ایمان والا گھرانہ ہو تو پھر شیطان کی وہاں پر کچھ نہیں چلتی ہے. وہی غریب و سادہ و رنگین داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اتنا مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نے اللہ کے حکم سے جب گردن جھکا دی, کیا ہوا؟ رب ارشاد فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین. تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھ دی اور باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا, باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سے کہا کہ میں تم کو ذبح کرنے کے لیے لایا ہوں, اللہ کا حکم ہے. تو پھر کیا کہا, اے میرے والد محترم, اگر آپ مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کریں پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ لیں تاکہ میں تڑپوں نہیں, اور اپنے کپڑے سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑے اور میرا اجر بھی کم نہ ہو, کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے. اور اپنی چھری کو تیز بھی کر لیں تاکہ مجھ پر وہ آسانی سے چلے. اور جب مجھے ذبح کرنے کے لیے لیٹائیں تو پہلو کے بل لیٹائیں, پیشانی کے بل لیٹائیں, کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی تو کہیں آپ کے دل کے اندر وہ بیٹے کی محبت کی وجہ سے آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں. اور پھر کہا کہ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میری جو قمیص ہے, میرا جو کرتا ہے, میری ماں کو دے دے تاکہ ان کو تسلی ہو, ان کو صبر آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے تم حکم الہی پہ عمل کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو. اس کے بعد میں اللہ کے حکم پر جو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے بیٹے کی خواہش کے مطابق انہیں باندھ دیا, پھر چھری تیز کی اور منہ کے بل لٹا دیا, چہرے سے نظر ہٹا لی اور چھری کو حلق پہ چلایا. امتحان میں کامیاب ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ رب فرماتا ونادیناہ ان یا ابراہیم, اس وقت کا حال نہ پوچھ, اور جب ہم نے اسے ندا کی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا. تجھے جو خواب میں حکم ہوا تھا تو نے اس کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. یعنی آواز آئی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دیا, اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے تو نے کسی طرح سے جو ہے وہ پس و پیش نہیں کیا, بس اتنا کافی ہے. یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے جگہ میں جنت کا جو ہے وہ فدیہ عطا فرما دیا. یہ واقعہ منا کے اندر پیش آیا تھا. یہ واقعہ منا میں پیش آیا تھا. جو حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں منا میں پہنچتے تو اس جگہ کو وہ دیکھتے, آج بھی پہاڑی پر وہ جگہ موجود ہے جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر کے وہاں پہ آپ نے لٹایا تھا. رب نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین, بے شک یہ روشن جانچ تھی. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ ان کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا, یہ اس کی جگہ میں جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبا یا بکری دے کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچنے کا سامان کر دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. آج دیکھ قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار باقی رہے گی, ان کا ذکر باقی رہے گا. سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم پر. جب بندہ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اسے ایسا ہی انعام عطا فرماتا ہے. کذالک نجزی المحسنین, ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے کامل الایمان تھے, آپ قدم قدم پر دیکھیں. گھر چھوڑا, اولاد کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہوئے, اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے آگ میں گئے. کیا کیا اپنے مولا کی رضا کے انہوں نے نہیں کیا. فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین. تو بندہ اگر اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہے نا تو رب جو کہتا ہے بندہ اس کے اندر گردن جھکاتا رہے, چوں چرا نہ کرے, ہیلے بہانے نہ کرے. پھر اللہ اسے ایسا مقام عطا فرماتا ہے. صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن ان کی یادیں باقی رہتی ہیں, ان کی یادیں پھر مٹا نہیں کرتی ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دل کے اندر بھی مولا ایمان اور استقامت عطا فرما. اے اللہ یقین کامل عطا فرما. ہمارے ایمان میں قوت عطا فرما. ایمان پہ زندگی اور ایمانی پر خاتمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد